السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج ہم کی بورڈ کی بات کریں گے، کی بورڈ کے فنکشنل کیز کے بارے میں۔ F1 سے لے کے F12 تک جتنے بٹن ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے، ان کے فنکشن بتائیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلدی جو ہمارا کورس کریں گے اس کی آپ کو شارٹ کٹ کیز بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتا دی جائے گی۔ تو اس کے فنکشن کیز کی بات کرتے ہیں۔ تھوڑا سا موجودہ دور میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو کمپیوٹر استعمال نہیں کرتا۔ کمپیوٹر ہماری زندگی کے اہم ضرورت بن چکا ہے۔ کمپیوٹر کو استعمال کرنے کے لیے کی بورڈ اور ماؤس بے حد ضروری ہیں۔ کی بورڈ کو لکھنے کے علاوہ کمپیوٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کی بورڈ کے سب سے اوپر حصے میں نظر آنے والے فنکشن کیز کا استعمال بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ اتنے کارآمد ہیں کہ انہیں استعمال کر کے آپ اپنا بہت سا قیمتی وقت بچا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ کی سہولت کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ بٹن کیا کام کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے F1 سب سے پہلے پہلا بٹن F1 کا ہے، جو کہ تقریباً ہر پروگرام کی ہیلپ اسکرین کھول دیتا ہے۔ یوں محض ایک بٹن دبا کر آپ کسی بھی پروگرام میں مدد اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کس F1 کے بٹن سے۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی F2 کے اوپر۔ کسی بھی فائل یا F2 کا بٹن کسی بھی فائل یا فولڈر کا نام تبدیل کرنے کے لیے عموماً ہمیں رائٹ کلک کر کے ماؤس اسکرول کرتے ہیں اور سب سے آخر سے پہلا آپشن ہمیں نام تبدیل کرنے کا ملتا ہے، لیکن اس سے بھی فائل یا فولڈر کو منتخب کر کے محض F2 دبا کر بھی یہ کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ F3 کے اوپر چلتے ہیں۔ کسی بھی اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے بعض اوقات اس کے بعض فیچر نہیں مل رہے ہوتے، تو ایسی صورتحال میں F3 دبا کر آپ اس اپلیکیشن کی سرچ بار کھول سکتے ہیں اور اپنی مطلوبہ معلومات تلاش کر سکتے ہیں۔ F4 آپ کو ایک ایک کر کے ونڈو بند کرنے اور اس کے بعد کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کرنے میں کوفت ہوتی ہے۔ اگر ہاں تو پھر آپ آلٹ اور F4 کا بٹن دبائیں اور ساتھ میں آلٹ کا بٹن اور F4 کا بٹن دبائیں۔ ایک ونڈو بند ہو جائے گی اور آخر میں بغیر ہاتھ ہلائے آپ اپنا کمپیوٹر انہی دو بٹنوں کی مدد سے بند کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی F5 کے اوپر۔ F5 فنکشن کیز میں سے شاید واحد بٹن ہے جس کے استعمال سے ہر شخص عموماً واقف ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ بٹن کسی بھی پیج یا ڈاکومنٹ کو ریفریش کرنے یا ری لوڈ کرنے کے کام آتا ہے۔ کون سا بٹن؟ F5 کا بٹن۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی آگے۔ F6 وہ بٹن ہے جسے دبا کر آپ فٹافٹ اپنے کرسر کو ایڈریس بار میں پہنچا سکتے ہیں اور انتہائی تیزی سے کام انجام دے سکتے ہیں۔ F6 وہ بٹن ہے جسے دبا کر آپ اپنا کام انتہائی تیز رفتار سے کام انجام دے سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی F7 کے بٹن پر۔ F7 کا بٹن F7 کا بٹن لکھنے سے متعلق کام کرنے والوں کے لیے انتہائی اہم ہے، اور کسی بھی مائکروسافٹ اپلیکیشن جس میں ٹائپنگ کی جاتی ہے جیسے کہ MS ورڈ میں F7 دبا کر آپ مطلوبہ پیراگراف میں سپیلنگ اور گرامر کی غلطیاں تلاش کر سکتے ہیں F7 کے بٹن سے۔ آگے چلتے ہیں جی F8 کا بٹن آ گیا۔
آپ نے کمپیوٹر سٹارٹ کرتے ہوئے بورڈ مینیو میں جا کر کسی قسم کی ترمیم کرنی ہے تو اس کے لیے F8 کی کمانڈ یا F8 کے بٹن کو دبا کر آپ بورڈ مینیو میں جا سکتے ہیں۔ F9 کا بٹن مائکروسافٹ ورڈ میں ڈاکومنٹ کو ریفریش کرتا ہے، جبکہ یہی بٹن ای میل بھیجنے کے لیے بھی موصول کرنے کا انجام دیتا ہے۔ F10 کا بٹن کسی بھی زیر رک استعمال کے لیے، اس کو سمجھیں، F10 کا بٹن کسی بھی زیر استعمال اپلیکیشن کا مینیو بار کھول دیتا ہے، اور اگر آپ کا ماؤس خراب ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کرسر کیز سے آپ ماؤس کو حرکت دے سکتے ہیں اور شفٹ پلس F10 سے ماؤس کے رائٹ کلک کا کام بھی انجام دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی، F11 کا بٹن آ گیا ہمارے پاس۔ F11، اگر آپ کو نہیں پتا کہ کمپیوٹر میں فل سکرین کہاں سے ہوتی ہے اور کہاں سے واپس اپنی اصل حالت میں آتی ہے تو جان لیں یہ کام F11 کا بٹن انجام دیتا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی، F12، اگر آپ مائکروسافٹ ورڈ ڈاکومنٹ کا نام تبدیل کر کے محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو فائل مینیو میں جا کر سیو ایز منتخب کرنے کی ضرورت نہیں، بس F12 دبائیں اور کام ہو جائے گا۔ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر ڈاکومنٹ کا نام ہم اس سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری کلاس۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اس کے مزید بٹن کے بارے میں دیکھ کے پڑھ کے، تو تاکہ پھر ہم آگے نیکسٹ کلاس چلائیں، اور ہر کلاس میں انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے کہ اس کے کیز، اس کے شارٹ کٹ کیز بھی اس کلاس کے ہم ضرور کروائیں گے، تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اس کے شارٹ کٹ کیز ہوں گے وہ ہم ہر پروگرام، ہر کورس کے اندر کریں گے۔